ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی سادہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے فائدے اس قدر انگنت ہیں کہ اگر وہ بتانے لگ جائیں تو بہت زیادہ وقت اس کے لیے درکار ہوگا۔ تو یہ نسخہ آج سے پہلے بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے جو حکیم بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا۔ زیرہ سفید کا نسخہ ہے، بہت سارے چینلز پہ اپلوڈ کیا گیا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں خاص ان افراد کو جو ہم بستری میں چاہتے ہیں کہ لمبی ہو جائے، زیادہ سیکس پاور جو ہے ان میں آ جائے، زیادہ دیر تک وہ مباشرت ہم بستری کریں، یعنی کہ ٹائمنگ امساک کے لیے بہت ہی سستا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یعنی دیسی ویگرا جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا نسخہ۔ اس نسخہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی عام چیز بتاؤں گا، لیکن گزارش میری تمام ویور سے ہوگی کہ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا تو وہ سننا بہت ضروری ہے، اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر پورا نسخہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل اور درست نسخہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو بہت سارے لوگوں نے آج سے پہلے سوائے چند حکما کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بتا رہے ہیں نسخے، اچھی خدمات پیش کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو ان کے علاوہ باقی سب لوگوں نے اس نسخے کی مت ماری ہے، بیڑا غرق کیا ہے، چونکہ زیرہ کو استعمال کرنا بعض حکماء نے یا جو ایسے چینلز تھے جو فیک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے پاس سے نسخہ جات بنا کے، تو ان لوگوں نے ایسا اس نسخے کا بیڑا غرق کیا، نہ جانے کتنے لوگوں نے استعمال کیا، ان کو کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا، تو کچھ فائدہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ نسخہ جو زیرہ کرمانی اور زیرہ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ آج آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش کروں گا۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگے گا۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے، تمام ویورز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر زیادہ کریں تاکہ آپ پہلے میرے نسخہ جات دیکھ سکیں، اس کے بعد جو یوٹیوب پہ دوسرے لوگ موجود ہیں وہ نسخہ دیکھیں۔ تو پردیسی بھائی جتنے بھی ہیں نزدیک آ جائیں، بہت ہی سادہ، بہت ہی بہترین نسخہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس نسخہ میں کوئی مزاج، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کسی بھی عمر کے، کسی بھی مزاج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نسخہ کے چند ایک فائدے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد کچھ لوگوں کو قطرے آتے ہیں، ذرا سا زور لگایا پخانے کے لیے، بڑے پیشاب کے لیے، تو اس میں آپ کو نفس سے آپ کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بعض افراد کو کبھی کبھی ہوتا ہے، تو وہ اتنی بیماری نہیں ہے، وہ بیماری میں نہیں آتا، وہ بعض اوقات کچھ ایسے مسائل اندرونی ہو جاتے ہیں، جسمانی اندرونی گرمائش کی وجہ سے وہ قطرے نکل جاتے ہیں، یا کافی عرصے سے احتلام یا ڈسچارج نہ ہوئے ہوں تب بھی وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے قطرے روزانہ پیشاب کے ذریعے نکل رہے ہیں تو وہ ایک خطرناک عمل ہے، خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج بھی اسی نسخہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے، جن خواتین جو میری بہنیں حاملہ ہوئی ہیں اور بچے کی پیدائش دی ہے، بچے کو جنم دیا ہے، ان کے لیے جو شیر خوار کے لیے دودھ کی کمی ہے، جن خواتین کو، وہ اس نسخہ کو استعمال کریں، دودھ کی کمی نہیں ہوگی اور بچہ پیٹ بھر کر دودھ پیے گا۔ اس کے علاوہ مردانوں جو کمزوریاں ہیں بہت ساری، جن میں جریان ایک بہت اہم بیماری ہے، منی کے قطرے نکلنا، ایک مزی ہوتی ہے، ایک منی ہوتی ہے۔ مزی جو ہے یہ اکثر پیشاب سے جو ہے اس میں آ جاتی ہے، پیشاب کرنے سے پہلے یا ذرا سا زور لگانے سے، تو وہ اکثر اوقات آپ یا کوئی فحاشی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے قطرے نکل رہے ہیں تو وہ مزی میں آتا ہے، اور اگر آپ کے قطرے پخانے میں زور لگانے سے گاڑھے قطرے نکل رہے ہیں تو وہ جریان میں کہلاتا ہے، تو وہ جریان کی بیماری ہے۔ جریان میں قطروں کا نکلنا، اس کے علاج بھی اسی نسخہ میں موجود ہے، اس نسخے کو استعمال کریں۔ اس نسخے کو اگر آپ غذا بنا لیں تو یقین جان لیجئے تمام مردانہ کمزوریاں آپ کی دور ہو جائیں گی، آپ کو کبھی کسی حکیم کے پاس جانے کی یا ڈاکٹر کے پاس یا انگلش میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس کے بعد
مردوں کو سیکس ٹائمنگ کی بہت زیادہ قلت ہے، بہت کمزوری ہے مردانہ ٹائمنگ یعنی صورت انزال۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو مجھے کمنٹس میں انہوں نے لکھا کہ جناب کچھ ایسی چیز بتائیں، ہم تو دخول ہی نہیں کر پاتے، یعنی کہ اس قدر بیڑا غرق ہو چکا ہے، زیادہ مجدنی، زیادہ مباشرت، جوانی کی غلط کاریاں، اس قدر گرم چیزیں کھانا، اس قدر اندر تباہی ہو چکی ہے کہ آپ وہ عورت کے پاس جانے سے بھی قاصر ہیں، یعنی کہ ان سے پاس جاتے ہیں، مباشرت کا موڈ بنایا، بیڈ پہ گئے اور ساتھ ہی انزال ہو گیا، ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ تو جو بھائی اس پوزیشن میں ہیں یا جو بھائی چاہتے ہیں کہ آج ہم بستری میں وہ نظارے آ جائیں جو کہ جوانی میں تھے، لمبی ہم بستری تھی، دخول کر کے کافی دیر تک وار کیے جاتے تھے، تو اس کے لیے بھی میں نسخہ بتاؤں گا، ٹپ بتاؤں گا اینڈ پہ، تو تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ تو زیرہ کرمانی کا مکمل نسخہ، سفید زیرے کا جو اکثر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، چاولوں کی رونق ہے، اس کو آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اس بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کے طور پر۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، زیرہ آپ لے لیں، جتنا بھی حسب ضرورت آپ لیں، دوا کے لیے آپ نے جتنا بنانا ہے، اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، سب جو سرکہ عام گھروں میں موجود ہوتا ہے، سفید سرکہ، وہ آپ نے جتنا بھی آپ نے زیرہ لیا، 10 گرام، 20 گرام، 30 گرام، 40 گرام، 50 گرام، جتنا بھی زیرہ لیا، اس زیرے کو آپ نے اس سرکہ میں لے کر، کوئی بھی لے لیں، سیب، کوئی کسی بھی قسم کا سرکہ ہو وہ آپ لے لیں جو آپ کو بآسانی وہاں پہ مل جائے، بیرون ملک میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ وہ زیرہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس زیرے کو سرکہ میں ڈبو دیں، تمام زیرے کے جتنے بھی اجزاء ہیں اس میں ڈوب جائیں، تمام زیرہ ڈوب جائے اس سرکے میں، تو آپ نے اس کو سایہ میں رکھ دینا ہے، دھوپ میں نہیں رکھنا، فریج میں نہیں رکھنا، یا اس لالچ میں کہ اس کو ہیٹ دیں تو یہ جلدی سوکھ جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ اس میں 10 دن لگیں، 15 دن لگیں، 5 دن لگیں، 3 دن لگیں، آپ نے اس کو خشک کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے، آپ دیکھیں کہ زیرہ اب اس نے سرکہ سارا چوس لیا ہے، خشک ہو گیا ہے، آپ نے پھر دوبارہ اس میں سرکہ ڈال دی۔ تو یہ عمل آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد آپ کا زیرہ قرمانی یعنی زیرہ سفید جو ہے وہ بیماریوں کے علاج کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ زیرہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ سب ضائع جائے گا۔ تو ناظرین، 3 دفعہ کا عمل، یعنی کہ ایک دفعہ زیرے کو ڈبویا، سرکے میں خشک کیا، پھر دوسری دفعہ جب خشک ہو گیا پھر دوبارہ ڈبویا، پھر خشک کیا، پھر تیسری دفعہ، اسی طرح 3 بار یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس زیرہ کو دوا کے لیے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، آپ نے زیرہ کو باریک پیس لینا ہے گرائنڈر میں ڈال کر، جو خشک تیسری دفعہ خشک ہو چکا ہے، آپ نے چیک کر لینا ہے، اچھی طرح خشک ہو، سخت ہو جائے تو اس کو توڑیں تو لکڑ جیسی اس میں سختی ہو، تو خشک لکڑ جیسی، پھر آپ نے اس کو پیس کر صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ روزانہ آپ نے صبح کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چمچ رات کھانا کھانے کے بعد آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ جملہ جتنے میں نے امراض بتائے آپ کو وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے معدے جگر کے فاضل مادے جو اندر موجود ہو جاتے ہیں، جو ہم بہت ساری ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ ہو گیا، کچھ ایسی نوڈلز وغیرہ، ان کے بہت کھانے سے اندر فاضل مادے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اندر ہی رہتے ہیں، ان کو خارج کرنے کے لیے یعنی صفائی کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی اسی نسخہ سے ظہور پذیر ہوگا۔ تو آپ نے اگر اس کو معاملات زندگی میں روزانہ استعمال کرنا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ، تو وہ اس کا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ کس طریقے سے ہے۔ یہ تو میں نے اوپر جو طریقہ بتایا، یہ تو امراض جو میں نے جملہ بتائے
پیشاب میں قطرے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے کمزوری، اس کے علاوہ امساک کا مسئلہ اس کے لیے بھی آپ نے 1/4 چمچ کھانا کھانے کے بعد دن میں ایک بار پھانک لینا ہے، اوپر سے پانی ہلکا سا پی لیں تاکہ وہ نیچے اتر جائے۔ تو روزانہ آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ڈیلی کرتے رہیں تو آپ کے نزدیک کوئی بھی مرض جو جملہ میں نے بتائے وہ آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں ان افراد کی جانب جو عاشقین ہیں، شوقین ہیں، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بستری جو ہے وہ لمبی ہو اور دونوں کو جو ہے وہ مدہوش کر دے، ایسی لذت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو بعض نوجوانوں کا یہ بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم بستری لمبی کریں تاکہ عورت ہم سے مطمئن ہو جائے، ہم تسلی کر بیٹھیں۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، انگلش قسم کے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، ویگرا وغیرہ یا کچھ ایسی ادویات جو سپرے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں۔ وہ آپ کے گردوں کو کمزور کر دے گی، اس کے علاوہ نفس میں طاقت وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا جائے گی۔ سب سے بڑا نقصان انگلش ادویات کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں، روزانہ آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ اثر کرنا چھوڑ دے گی۔ پھر آپ ایک گولی کھا رہے تھے، پھر آپ 2 کھائیں گے، پھر 3 کھائیں گے، پھر کیا آپ پورا پلتا جو ہے وہ ویگرا کا کھا کر پھر آپ بستری کے لیے جائیں گے؟ تو یہ تباہ کاریاں ہیں۔ تو ان تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں جو سیکس ٹائمنگ سٹیمنا کو بڑھانے کے لیے جو زیرہ سے نسخہ تیار ہے، آپ نے اسی زیرہ جو ہم نے تیار کیا سرکے میں 3-4 بار، اس کا سفوف جو ہے آپ نے لے لینا ہے، آدھا چمچ چائے والا۔ وہ آپ نے دودھ کے ساتھ ہم بستری سے 1 گھنٹہ قبل آپ اسے کھا لیں، پی لیں اوپر سے دودھ۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ترش کھٹی چیز، جو مکمل نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ ترش اور کھٹی چیز آپ نے نہیں کھانی، نہ ہی پانی پینا ہے۔ تو جب تک آپ چاہیں لمبی ہم بستری مباشرت کر سکتے ہیں، لمبے واروں کا لطف جو ہے اپنی عورت کو دے سکتے ہیں، اور اس سے عورت آپ کی فرفتہ یعنی دیوانی یعنی عاشق ہو جائے گی۔ تو امید کروں گا تمام ویورز کو نسخہ اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نسخہ کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے جو ہائی بلڈ پریشر والے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ ہم نے زیرہ کو تیار کیا ہے ادویات کے طور پر، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شوگر والے دودھ میں میٹھاس کا استعمال نہیں کریں گے، میٹھا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا، باقی سادہ دودھ میں آپ اس کو ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ آج کا مکمل نسخہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔